آپ نے کبھی کتاب نہیں پڑھی. کتاب پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کے خیال میں ہر چیز ہی جھوٹ ہے. ویسے جناب اسپیکر، ویسے یہ تقریباً 17 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی ان کی صحیح نمائندگی ہے. یہ 17 لوگ ہی ہونے چاہیے تھے. یہ 17 لوگ ہی ہال میں بیٹھے ہونے چاہیے تھے اور آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کتاب ہے، یہ کبھی پڑھ لیا کریں، اس پہ سموسے رکھ کے نہ کھایا کریں. یہ کتاب پڑھا کریں. پڑھتے بھی نہیں، ایک نالائق کے اوپر سے. پڑھا کریں. میری ایک بات چیلنج ہے آپ کو، اگر آپ میری ایک تقریر کا ایک لفظ ایک نمبر آپ کریں تو میں استعفیٰ دوں گا، نہیں تو پھر آپ استعفیٰ دیں گے. کریں چیلنج قبول. آپ میرا آپ چیلنج قبول کریں، کھڑے ہو کے چیلنج قبول کریں. میری تقریر کا ایک لفظ ایک فیکٹ اگر غلط ہو جناب اسپیکر میں استعفیٰ دوں گا، نہیں تو یہ جو معزز ممبر یہاں سے بولا تھا یہ استعفیٰ دے گا. چیلنج قبول کریں. میں 50,000 سے نون لیگ کے تجربہ کاروں کو الیکشن ہرا کے آیا ہوں الحمدللہ، اور ایک مرد کلندر کے نام پہ ووٹ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے عمران خان نیازی. 118 روپے 1 لیٹر کے اوپر پیٹرولیم لیوی. اور میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں، سپتمبر سن لیں 2021، ٹویٹ کرنے والے بندے کا نام تھا شہباز شریف. پیٹرولیم کی قیمت کتنی بڑی تھی؟ 1 روپیہ 71 پیسے. 1 روپیہ 71 پیسے پہ ٹویٹ کر دی. اور اگر 117 روپے پہ تو کتابیں لکھ دینی چاہیے پھر ہمیں. اور ٹویٹ کیا کی تھی؟ کہ یہ ظالمانہ غیر منصفانہ 1 روپیہ 71 پیسے. ویسے مجھے یاد نہیں 2021 میں 1 روپیہ 71 پیسے کا ہونڈا سٹی 70 آتا تھا. آپ نے ایسے ٹویٹ کیا کہ اس سے مہنگائی کا، بے روزگاری کا اور ناانصافی کا سونامی آئے گا. اور 117 روپے پہ تو 20 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن ان کے وزراء ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے معاشرت دان میں نے دیکھے ہیں لیکن ایسے کبھی نہیں دیکھے. کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے سے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو میں کہا پھر 1000 روپے بھی بتا دو، پھر کم ہی مکو ایک باری. پھر لاجک چیک کریں. اور میں قسم سے اگر کبھی ہم نے کبھی اتنی قیمت بڑھائی ہو نا پیٹرول کی، میں تو ٹی وی پروگراموں کا، میں تو پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں. اور پھر بھی ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں یہ. وائنڈ اپ کریں. بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کا غریب پس گیا ہے. پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے. پاکستان کے کارخانے بند ہو گئے ہیں. پاکستانی پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں اور یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ریمیٹنس ریکارڈ آ گئی ہیں. یہ واحد ملک ہے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں، 40 بڑی معیشت میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی ریمیٹنس اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو تمام آمدنی وہ پاکستان کے کارخانوں سے نہیں ہے، پاکستان کے مزدوروں سے نہیں ہے. وہ پاکستانی جو مجبوری میں پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں ان پہ آپ یہ ملک چلا رہے ہیں. جناب اسپیکر، عمران خان اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے پاپولر وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے ایماندار وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے قابل وزیر اعظم جو تھا، جس نے صرف 40 ماہ حکومت کی اور اس کے دور کے اندر اس صدی کی سب سے بڑی وبا کورونا، جس میں دنیا کی تمام معیشتیں سکڑ گئی تھیں، اس نے پاکستان کی ایکسپورٹس 8 ارب ڈالر بڑھا دی. 24 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر کر دیے. اور یہ تجربہ کار یہ 40-50 سال سے جو حکومتیں کر رہے ہیں، انہوں نے پچھلے 4 سال کے اندر ایکسپورٹس 2 ارب ڈالر کم کر دی ہیں. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سال 3 ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھا دیں گے. اور یہ نہیں بتایا کیسے بڑھائیں گے. ویسے ایک لطیفہ والی بات یہ ہے کہ جب میں او لیولز میں تھا تو ان کا ایک وزیر نو پلاننگ، انہوں نے ایک ویژن 2020 نکالا
وہ ویژن جب ہم 2020 میں آئے تو ویژن 2035 نکال دیا ہے، اور جب ہم 35 میں جائیں گے تو 47 آ جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بچے سے آپ پوچھیں کہ آپ نے پہلی کلاس میں کتنے نمبر لینے ہیں، وہ آگے میٹرک کی بات شروع کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2029 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ ہم $60 ارب کریں گے، اگلے 3 سال کے اندر یہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو ڈبل کریں گے۔ مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ، اور انہوں نے خود ٹارگٹ رکھا ہے اس سال 32.9 ارب کا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ 25% آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ گروتھ کریں گے، اور کیسے کریں گے؟ آگے آ جائیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ بڑا بیلنس بجٹ ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک نقطے میں سمجھا دوں گا کہ انہوں نے پورا جو اپنا تھیسس بلڈ کیا وہ اس چیز پہ بلڈ کیا کہ ہم نے سیلریڈ کلاس کو ٹیکس ریلیف دی ہے۔ سیلریڈ کلاس کو جو ٹوٹل ٹیکس ریلیف ہے جناب اسپیکر وہ $60 ارب ہے، اور جو پیٹرولیم لیوی سے حکومت پاکستان کی غریبوں کے جیبوں سے پیسے نکالنے لگی ہے وہ اضافی $250 ارب ہے۔ جو اگلے سال کا ٹارگٹ ہے وہ 1750 ارب پیٹرولیم لیوی ہے، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان اپنے ٹیکس کا 13% پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اکٹھا کرتا ہے۔ 13% ٹیکس کلیکٹ کرے گا پیٹرولیم لیوی سے، جو کہ آپ کا عام موٹر سائیکل والا، رکشے والا، چنچی والا، ٹرانسپورٹر وہ یوز کرتا ہے۔ جناب اسپیکر آپ بولیں جی، بولیں، توجہ آپ کی طرف ہے۔ وہ توجہ آپ سر، توجہ آپ کی شاہ صاحب توجہ کہیں اور ہے آپ کی۔ نو کراس ٹاک، آپ جناب بولنے دینا نا اسپیکر، آپ کو۔ اس حکومت کے اپنے نمبر ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال اکنامک سروے میں کہا کہ پاکستان کی جو فی کس آمدنی ہے وہ $1824 ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آمدنی تو بڑھ نہیں رہی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری جو پچھلے سال آمدنی تھی وہ $1824 فی کس نہیں تھی، وہ $1751 فی کس تھی، اور اس سال ہماری کی فی کس آمدنی $1901 ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو آبادی کا نمبر ہے وہ 2024 کا لے لیا، اور اکانومی کا نمبر آپ نے 2026 کا لے لیا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی فی کس آمدنی پچھلے 4 سال میں $28 فی کس گر چکی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے $1901 کر دی ہے۔ اس میں بھی فارم 47 چلا ہے۔ آگے آ جائیں۔ اس حکومت کے اپنے ہمارے دور کے اندر 2021-22 کے اندر سالانہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت 19 لاکھ نوکریاں ہر سال نہیں پیدا کر رہی تھی۔ اگلی بات، انہوں نے کہا جی ہمارا نان ٹیکس ریونیو بڑھ گیا ہے۔ جناب اسپیکر، توجہ آپ کی چاہیے صرف، توجہ ادھر رکھیں شاہ صاحب۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ جناب اسپیکر ادھر توجہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا نان ٹیکس ریونیو بڑھ گیا ہے۔ اچھا، وہ نان ٹیکس ریونیو بڑا کیسے ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ اسٹیٹ بینک نے جو منافع کمایا وہ منافع کیسے کمایا؟ اس کے اندر اضافہ ہوا، 170% اضافہ ہوا۔ یہ سننے والی بات ہے، اس کو بھی چیلنج کریں آپ۔ اس کے اندر اضافہ ہوا، جو اسٹیٹ بینک کا منافع ہے اس کے اندر 170% اضافہ ہوا۔ وہ اضافہ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے قرضے بہت زیادہ لیے، اس کے اوپر جو آمدن ہوئی وہ انہوں نے کہا یہ ہماری آمدنی ہے، وہ یہ آمدنی چیک کریں آپ۔ اچھا، دوسری آمدنی کیا تھی ان کی؟ دوسری آمدنی ان کی کیا تھی؟ سنیں جناب اسپیکر، کیا تھی؟ دوسری ان کی آمدنی تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، کہ ہم نے موٹر سائیکل والوں کی جیبوں کو کاٹ لیا ہے۔